السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچہری لگائی ہوئی تھی۔ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کچہری کے پاس سے گزرا۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ خطاب فرما رہے تھے تو ایک شخص بڑی تیزی سے گزر کے چلا گیا۔ اس نے نوٹس نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی وہ گزرا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی کہ اس شخص کا آج اس دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد یہ دنیا میں نہیں رہے گا، آج یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ تو اس شخص کو ایک اس کا دوست بھی اسی محفل کے اندر بیٹھا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ جانتا تھا بہت ہی اچھے طریقے سے۔ تو اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بات سنی کہ آج اس شخص کا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد یہ چلا جائے گا، موت کی آغوش میں سو جائے گا، مر جائے گا، تو وہ شخص اٹھا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو فوراً اپنے دوست کے پاس پہنچا، اس کے ڈیرے پہ پہنچا، اس کے گھر پہنچا، تو اسے جا کر بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے کہ آج آپ کا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد تم اس دنیا میں نہیں رہو گے، موت کی آغوش میں سو جاؤ گے۔ تو جیسے اس شخص نے یہ بات سنی تو وہ پریشان نہیں ہوا، وہ گھبرایا نہیں، وہ جو ہے نا تنگ دل نہیں ہوا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، بلکہ اس نے اپنے تمام ملازمین کو بلایا۔ ایک بہت ہی ویل آف قسم کا بندہ تھا، وہ بہت زیادہ مال و دولت اس کے پاس تھی، تو اس نے اپنے بہت سارے ملازمین کو اکٹھا کیا، بلایا اور کہا جی جتنا بھی میرے پاس مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، جتنا بھی خزانے پڑے ہوئے ہیں، جتنا بھی اناج پڑا ہوا ہے، جتنی بھی سبزیاں پھل اور فروٹ جو کچھ بھی میرے پاس موجود ہے، اس سب کو اکٹھا کرو۔ تو اس کے ملازمین نے بتایا جی کہ ٹھیک ہے ہم اکٹھا کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو بے تحاشا دولت ہے، بہت زیادہ مال ہے اور بہت زیادہ اناج بھی پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا جی جتنا بھی ہے سارے کو اکٹھا کرو۔ جب اس کو سارے کو اکٹھا کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس آدمی نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ اعلان کر دو، جس کو جتنا بھی چاہیے آ کر میرے اس حجرے سے، میرے اس ڈیرے سے جو ہے نا مال لے کر جا سکتا ہے۔ تو اعلان ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے جس کو جتنا مال چاہیے وہ لے کر چلا گیا، جس کو جتنا اناج چاہیے وہ لے کر چلا گیا، جس کو جتنا سبزیاں اور پھل چاہیے وہ لے کر چلا گیا، اور وہ شخص بیٹھا ہوا ہے وہ بانٹنا شروع ہو گیا۔ اور اس شخص کا وہ دوست جس نے اس کو وہ اطلاع دی تھی موت کی، وہ بھی ادھر قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اس کے، اور وہ انتظار کرنے لگ گیا کہ اب دیکھیں رات گزر رہی ہے، اب آدھی رات گزر چکی ہے، اب رات ڈھل چکی ہے، اب جو ہے نا صبح ہونے والی ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی موت آئے گی اور یہ گرے گا جہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جس مسند پر بیٹھا ہوا ہے یہاں سے یہ ابھی گرے گا اور ابھی یہ موت اس پہ واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے نا وہ سوچتا رہا، لیکن دن چڑھ گیا تو وہ سوچنے لگا شاید تھوڑی دیر تک موت آئے، تھوڑا ویٹ کرنے لگا۔ لیکن اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہوئی ہے تو یہ ضرور پکی پوری ہونی ہے، ہر صورت میں پوری ہونی ہے، کیونکہ آپ تو اپنے پاس سے بولتے نہیں ہیں، آپ تو جو وہی کچھ بولتے ہیں جو آپ کو اللہ عنایت فرماتا ہے، جو اللہ حکم فرماتا ہے وہی بات بتاتے ہیں، اور وہی علم ڈیلیور کرتے ہیں لوگوں کو بھی جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ لہٰذا اس بات کو اس کا پختہ یقین تھا۔ تو جیسے وہ دن ڈھلا، مطلب یہ کہ صبح ہوئی، پھر دن ڈھلا، پھر شام ہو گئی، تو وہ پریشان ہو گیا جی کہ اس پہ تو موت واقع ہی نہیں ہوئی، یہ تو مرا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے نا اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور فرمانے لگا حضور آپ کی زبان سے ہم نے ہمیشہ سچ سنا ہے، آپ کا علم سچ ہے، آپ خود سچے ہیں، لیکن یہ کیا ماجرا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے، کون سا بڑا سیکرٹ ہے کہ اس کے اوپر موت واقع نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اس بندے کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر چلے گئے کوہ طور پر۔ تو اس کو کہا آپ رکو، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھے اور انہوں نے اپنی پگڑی مبارک اتار کے سائڈ پہ رکھی اور اللہ سے ہم کلام ہوئی اور اللہ سے کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا واقعہ ہے کہ اس کی موت کی خبر آپ نے ہی مجھے تو دی تھی اور میں نے پھر اس آپ کی خبر کے مطابق لوگوں کو وہ بات پہنچائی، لیکن اس پہ تو موت واقع ہی نہیں ہوئی، وہ تو مرا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ ہمیں اس کا کاروبار بہت زیادہ پسند آیا ہے، کیونکہ اب اس نے بانٹنا شروع کر دیا ہے اور ہم نے اس کو مزید دینا شروع کر دیا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ بانٹتا جائے گا ہم اس کو اور مزید دیتے جائیں گے، اس کے رزق کے اندر ہم اضافہ کرتے جائیں گے، اس کی زندگی کے اندر ہم برکت ڈالنا شروع کر دیں گے، اور اس کو ہم نے موت سے بھی بچا لی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں، جب آپ خیرات کرتے ہیں، جب آپ غرباء اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں، جب آپ پسے ہوئے اور کمزور طبقے کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حیات کو لمبا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر بھی برکت ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گفتار کے اندر بھی
برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے بانٹنے کی عادت ڈالیے۔ جب آپ بانٹنے کی عادت ڈالیں گے اللہ آپ کو اور عنایت کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو سنوار کے رکھ دے گا۔ اللہ کی مخلوق سے پیار کیجیے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بھی اپنے دل کو بچھائیے اور اپنی زندگی کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری گفتگو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔